16 سال 15-16 جی سال میں وہ تقریباً ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بس ایگزام ہو میٹرک کا اور والدین ہماری شادی کرا دیں۔ اچھا دیکھیں یہ بالکل نیچر کے مطابق ہے. ہم نے تو دیکھیں اسی وجہ سے تو ایک بات یہ کہی ہے کہ نکاح جو ہے وہ بنیادی طور پہ ریکوائرمنٹ کس کی ہے؟ جسم کی ہے یا ذہن کی ہے؟ تو وہ تو بنیادی طور پہ جسم کی ریکوائرمنٹ ہے نا، بنیادی طور پہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا جو ریاست ہے اسے شریعت یہ حق نہیں دیتی کہ وہ مباح امور میں قانون سازی کرے؟ جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ 20 خرابی ہو گئی تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو چور کی سزا تھی وہ مخصوص حالات کی وجہ سے معطل ہو گئی تھی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو جمعے کی ہے وہ دوسری اذان کی گئی ہے۔ اس طرح ہم کرونا کے دنوں میں دیکھیں، کافی اس میں نماز کے بارے میں جو انہوں نے کی تھی، پھر حج عمرے کے موقع پر، تو کیا شریعت نہیں اتنا حق بھی دیتی کہ وہ مباح امور میں ریاست قانون سازی کر وہ لے؟ کیسے پوری ہوگی؟ مثلا آپ ایک آدمی کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ کو بھوک لگی ہے، تو آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں بھائی تم نے کھانا نہیں کھانا، یا تم نے اپنی اس بھوک کو اور اس پیاس کو ختم نہیں کرنا، اس لیے ختم نہیں کرنا کہ ابھی تم میچور نہیں ہو، مینٹلی پہلے میچور ہو جاؤ. تو یہ ویسے مطلب ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا عقل کے ساتھ، لاجک کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے. محترم حاضرین اور سامعین، تکمیلوں کے پلیٹ فارم میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حسب معمول جناب ڈاکٹر مفتی محمد ابراہیم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، حالیہ دنوں ایک ڈبیٹ چل رہی ہے جس میں صدر صاحب نے ایک قانون پاس کیا ہے، اس پہ سائن کیے ہیں، جو 18 سال سے کم عمر کی شادی کے متعلق ہے کہ 18 سال سے کم عمر جو شادی ہوگی، جس کی دولہا یا دلہن جو ہوں گے ان پہ 3 سال قید ہوگی انہیں، اور زبردستی شادی کروانے والے پر 7 سال قید ہے اور 10 لاکھ جرمانہ ہے، اور نکاح خواہ حضرات جو ہیں جو نکاح ان کا پڑھائے گا جن کی عمر 18 سال سے کم ہے، اسے 1 سال قید ہوگی اور 1 لاکھ جرمانہ ہوگا۔ اس بل کو لے کر مذہبی حلقوں میں کافی اس پہ اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، عام عوام بھی پریشان ہے اس بل کے متعلق۔ اچھا پوچھنا یہ ہے آپ سے کہ آیا شریعت کے لحاظ سے اس بل کی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے یہ جو قانون پاس ہوا اور یہ جو قانون بن چکا ہے، اس قانون کی حیثیت یہ شریعت کے خلاف ہے، اور اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کو شریعت کے خلاف ہونے کی بنا پر ریجیکٹ بھی کر لیا تھا. جی جی اور ہمارے ملک میں ہمارا آئین جب یہ کہتا ہے کہ ہم کوئی قانون اس قرآن اور سنت کے خلاف نہیں بنا سکتے، جی بالکل تو اس لحاظ سے بھی یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. ٹھیک۔ لہٰذا اس قانون سازی میں کہ پورے عمل میں شریعت کو بالائے طاق رکھا گیا ہے، جی جی اور اس بل کی اور اس قانون کی حیثیت یہی ہے کہ یہ غیر شرعی ہے، یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے. اس میں یہ جو بات کہی گئی ہے کہ زبردستی شادی پہ 7 سال قید کی سزا ہے اور 10 لاکھ جرمانہ ہے، تو کیا زبردستی شادی پہ یہ نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے اس بل میں جن چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، یا اس بل کے پس منظر میں جن چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، وہ ایک جدا چیز ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو زبردستی شادی کی جاتی ہے یا کروائی جاتی ہے، زبردستی کی شادیاں ہوتی ہیں، یا بعض مقامات پر پنچایتیں بیٹھ جاتی ہیں جی اور وہ صلح کے طور پر کم سن بچیوں کی شادیاں کروا دیتے ہیں، یا اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، ان کو تو شریعت کی روح سے بھی کسی طرح درست نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ٹھیک ان کے اوپر قانون سازی ہونی چاہیے، بلکہ میرے خیال سے مذہبی طبقے میں، یا جو ہمارا جو طبقہ اس کے خلاف بھی ہے اس بل کے، وہ کبھی بھی اس کی حمایت نہیں کرے گا کہ کم سن بچیوں کو جرگے کی بنیاد پر، پنچایت کی بنیاد پر صلح میں دے دیا جائے، یا وٹا سٹا کا معاملہ کر دیا جائے، یا ایسا ہو کہ زبردستی شادی کروا دی جائے. تو البتہ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم قانون بناتے ہیں تو قانون ایک عمومی ماحول کو سامنے رکھ کے بنایا جاتا ہے، تو اس عمومی پس منظر میں یہ قانون درست نہیں ہے. اس کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمومی اعتبار سے اس میں نقصانات ہیں اور وہ شریعت کے خلاف ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا جو ریاست ہے اسے شریعت یہ حق نہیں دیتی کہ وہ مباح امور میں قانون سازی کرے؟ جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ 20 خرابی ہو گئی تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو چور کی سزا تھی وہ مخصوص حالات کی وجہ سے معطل ہو گئی تھی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو جمعے کی ہے وہ دوسری اذان کی گئی ہے۔ اس طرح ہم کرونا کے دنوں میں دیکھیں، کافی اس میں نماز کے بارے میں جو انہوں نے کی تھی، پھر حج عمرے کے موقع پر، تو کیا شریعت نہیں اتنا حق بھی دیتی کہ وہ مباح امور میں ریاست قانون سازی کر لے؟
دیکھیں اس میں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھنا تو یہ پڑے گا کہ کیا نکاح کا معاملہ یہ مباح امور میں آتا بھی ہے یا نہیں آتا ہے، جبکہ فقہاء نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ جو نکاح کا معاملہ ہے وہ سنت اور بسا اوقات واجب کے درجے میں فال کرتا ہے، اس کیٹیگری میں آتا ہے، تو یہ مباح امر اس طرح نہیں ہے۔ اور پھر دوسری ایک سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بعض جگہوں پہ جب ہمارے پاس نص موجود ہو تو اس نص کے خلاف پھر حکومت ایسا کوئی بھی قانون یا ایسی کوئی بھی چیز یا ریاست اسلامیہ اس نص کے خلاف جا کر قانون سازی نہیں کر سکتی۔ اور نکاح کے معاملے میں ہمارے پاس نصوص موجود ہیں، ان نصوص کی روشنی میں حکومت کو یا ریاست کو یہ اختیار حاصل نہیں رہتا کہ وہ اس طرح کی کوئی قانون سازی کریں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے نصوص کا تذکرہ کیا، انہی نصوص کے بارے میں ایک بات ہے من آنست منہم رشدہ کے حوالے سے، جو لفظ رشد کو لے کر اس پہ کافی بحث مباحثہ کیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے یہ اصل میں کیا چیز ہے؟ شادی میں کسے دیکھا جائے گا؟ مینٹل میچورٹی کو دیکھا جائے گا یا فزیکل میچورٹی کو دیکھا جائے گا؟ جبکہ بعض اسکالر نے اسی آیت کے ضمن میں من آنست منہم رشدہ میں جو رشد کو انہوں نے لیا ہے اس کی یہ ڈیفینیشن کی ہے کہ اس میں ان کے لیے مال کے لیے کیمسٹری ہونا، مال کے لیے پراپر انڈرسٹینڈنگ ہونا ضروری ہے۔ جب مال کے لیے پراپر انڈرسٹینڈنگ ہونا ضروری ہے، اس کے لیے مینٹل میچورٹی ہونا ضروری ہے، تو نکاح ایک شادی جو پوری زندگی ہے تو اس کے لیے اتنی بھی ہم شک نہیں رکھ سکتے کہ اس کے لیے بھی یہ ہونا ضروری ہے مینٹل میچورٹی کا ہونا۔ اچھا دیکھیے، اس حوالے سے ہمیں چند چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے، پھر اس کے بعد یہ نص بھی بہت واضح ہو جائے گی۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نکاح جو ہے اس کا تعلق جو وہ جسم کے ساتھ ہے، وہ ایک جسم کی ریکوائرمنٹ ہے بنیادی طور پر، یا وہ بنیادی طور پر ایک دماغ کی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو اگر تو وہ دماغی ریکوائرمنٹ ہے، اس کا تعلق سمجھداری کے ساتھ ہے، اس کا تعلق شعور کے ساتھ ہے، تو پھر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے شعور کی شرط ہونی چاہیے عقلی طور پر۔ لیکن اگر اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے بلکہ وہ ایک جسم کی ریکوائرمنٹ ہے، جس طرح ایک انسان کو بھوک لگتی ہے، جس طرح ایک انسان کو پیاس لگتی ہے، تو کیا نکاح بھی ایسی ہی جسم کی ریکوائرمنٹ ہے؟ تو دیکھیے جتنے آثار اور نصوص ہیں ان میں ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ نکاح بنیادی طور پہ جسم کی ریکوائرمنٹ ہے، اور پھر اس کا سیٹ اپ ایسا ہے کہ اس سے آگے ایک پورے خاندان کی تشکیل ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کریم نے ان آیات کے اندر براہ راست فرمایا کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، اور یعنی یہاں پر ان کے لیے بلوغت کو شرط قرار دیا گیا ہے، بالغ ہونے کو، اور آگے مال کے حوالہ کرنے میں پھر یہ کہا کہ بلوغت میں بھی یہ دیکھو کہ ان میں سمجھداری ہے یا نہیں ہے۔ تو اب یہاں دو چیزوں کو بالکل جدا کرنا ہے کہ مال کے لیے یہ شرط قرار دے دی کہ ان کے اندر سمجھداری ہے، لیکن یہ سمجھداری ہم نے کب دیکھنی ہے؟ معیار اور سٹینڈرڈ یہ بنایا کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کے لیے بلوغت کو شرط قرار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن اسکالرز نے یہ قیاس کیا ہے کہ جس طرح مال کے لیے رشد کی شرط ہے تو اسی طرح نکاح چونکہ اس سے بڑا عمر ہے اس کے لیے بھی رشد کی شرط ہونی چاہیے۔ تو یہ قیاس اس لیے درست نہیں بیٹھتا کہ نکاح کے لیے حد خود نص میں آ چکی ہے، جب نص میں آ چکی ہے تو یہ قیاس کی یہاں پر گنجائش نہیں بچتی۔ اچھا پھر آپ ایک اور چیز دیکھیے کہ رشد اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی یہ کہنا تو آسان ہے کہ رشد ہے، لیکن رشد کا معنی کیا رشد کا معنی صرف اتنا ہے کہ مال کو خرچ کرنے کا اور مال کے بارے میں اس کو کہاں خرچ کرنا ہے کہاں خرچ نہیں کرنا ہے یہ سمجھ بوجھ اس کو کافی ہو جائے، یا رشد کے اندر دین کی شرط بھی ہے؟ تو دیکھیں بہت سارے اسکالرز نے رشد میں دین کی شرط بھی لگائی ہے تاکہ وہ اسراف نہ کر سکے، لیکن جب نکاح کے معاملے میں آتا ہے تو وہاں کوئی بھی دین کی شرط نہیں لگاتا، یعنی رشد کے بھی پورے جو اس کے تقاضے ہیں ان کے اوپر عمل نہیں ہوتا۔ اچھا اب ایک چیز اور ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ اس سارے پس منظر میں ہم ان نصوص کو چھوڑ دیتے ہیں جو نصوص حدیث میں وارد ہوئی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ جب ایک بچہ بالغ ہو جائے اور بالغ ہونے کے بعد اگر اس کے والد اس کا نکاح نہیں کرواتے اور وہ کسی گناہ میں پڑ جاتا ہے فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ، اب یہاں پر یہ جو کہا گیا کہ اس کا گناہ اس کے والد کے سر پر ہے، تو اس طرح کی نصوص میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شرط لگائی وہ لگائی ہے بلوغت کو۔ اچھا اب ایک چیز یہاں اور غور طلب ہے، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس زمانے کے اندر نکاح کے معاملات میں رشد کو دیکھا جاتا تھا؟
یا سمجھداری کو دیکھا جاتا تھا، کیونکہ دیکھیں ذہنوں کا مختلف ہونا یہ صرف آج ہمارے زمانے میں تو نہیں ہے، یہ اس زمانے میں بھی ہوتا تھا. تو کیا اس زمانے کے اندر بھی کبھی کہیں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ بچہ اب سمجھدار ہو چکا ہے یا نہیں ہوا، یا ایسا کبھی بھی؟ بلکہ ہمیں اس سے مخالف روایات ملتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو روایت ملتی ہے کہ جس وقت ان کا نکاح ہوا تو وہ کھیل رہی تھی کھلونوں کے ساتھ. رخصتی اگرچہ بعد میں ہوئی، لیکن جس وقت ان کا نکاح ہوا تو وہ کھلونوں کے ساتھ کھیل رہی تھی. اور رخصتی بھی پھر جو راج قول ہے وہ یہی ہے کہ 9 سال کی عمر میں ہوا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ عام معمول تھا کہ چھوٹی عمر میں جب وہ بالغ ہو جاتے تھے بچے اور بچیاں، ان کا نکاح کر دیا جاتا تھا. تو وہاں پر تو کسی نے بھی رشد کی شرط نہیں لگائی، حالانکہ ذہنی تفاوت تو اس وقت ہونا یہ تو عین ممکن تھا. اور عقل تو یہ کہتی ہے کہ جیسے آج کے زمانے میں ذہنی تفاوت ہے تو اس زمانے میں بھی تھا. اچھا پھر آپ یہ بھی دیکھیے، یہ بھی تو یقینی نہیں ہے کہ 18 سال کی عمر میں ایک آدمی سمجھدار ہو جائے، اور وہ لازماً 18 سال کی عمر میں ہی سمجھداری کو پہنچے گا. ہو سکتا ہے ایسے ہمارے سامنے کیسز آتے ہیں کہ 25-30 سال کی عمر میں بھی وہ اس سمجھداری کو نہیں پہنچتے. اچھا، جبکہ دوسری طرف آپ یہ دیکھیے، بسا اوقات یہ جو رشد ہے اس کا تعلق بھی بلوغت کے ساتھ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا مارکیٹ میں آپ کو ایسے بچے مل جاتے ہیں جو 10-11 سال کی عمر میں مارکیٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور وہ 1-1.5 سال لگانے کے بعد وہ خرید و فروخت کے معاملات میں بہت تیز ہو جاتے ہیں. تو فقہا ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر ایسا بچہ ہو تو اس کو بلوغت سے پہلے بھی آپ کیا کر سکتے ہیں، مال حوالے کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر رشد پایا گیا نا. تو نکاح کو ہم رشد کے اوپر منحصر نہیں کر سکتے، یہ تو ہمیں کلیئر ہونا چاہیے. اس لیے نکاح کا جو تعلق ہے وہ ہے جسمانی طور پر، بنیادی طور پر. تو جسمانی طور پر اس کی علامت شریعت میں نصوص میں بلوغت آ چکی ہے. تو بلوغت کے بعد ایک آدمی جو ہے وہ نکاح کے لیے ایلیجیبل ہو جاتا ہے. اس کے خلاف قانون سازی یہ درست عمل نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کا مطلب تو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ایک آدمی بالغ ہو گیا تو بالغ ہونے کے فوراً بعد اس کی شادی کرا دینی چاہیے. دیکھیے، ایک تو آئیڈیل سچویشن ہے، عمومی طور پر ہم ایکسیپشنل کیسز کی بات نہیں کر رہے، وہ کہیں پر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن عمومی طور پر تو حکم یہی ہے کہ جیسے انسان بالغ ہو جائے، یہ اس کی ایک جسم کی ریکوائرمنٹ ہے. ایک انسان کو بھوک لگتی ہے، اس کو پیاس لگتی ہے، تو وہ بھوک اور پیاس کا تعلق اس کی ذہنی شعور کے ساتھ نہیں ہے. اب اس کے اندر جیسے ہی وہ بالغ ہو جاتا ہے، اس کے اندر نکاح کا تقاضا پیدا ہو جاتا ہے. اب اس تقاضے کا حل کوئی ذہنی شعور کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا. تو عمومی طور پر تو حکم یہی ہے کہ بالغ ہونے کے بعد بچے اور بچی کی شادی کر دینی چاہیے. لیکن اگر کہیں پر ایسا معاملہ ہو کہ بچہ یا بچی بہت زیادہ کمزور ہوں، یا پھر ان کے اور ایسے کچھ عوامل ہیں، ایکسیپشنل کیسز آپ لے لیں، تو وہاں پر ضروری نہیں ہے کہ ان کی شادی بلوغت کے بعد ہی کر دی جائے. اچھا پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ اس قانون سے بھی جو اختلاف رکھنے والے ہیں ان کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بچہ یا بچی بالغ ہو گئے ہیں تو آپ فوری طور پہ ان کا نکاح کر دیں. مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، اگر کسی جگہ پر ایسی سچویشن ہے کہ ایک 17 سال لے لیتے ہیں، اچھی خاصی عمر ہوتی ہے، 17 سال کی عمر میں اگر بچہ اور بچی پہنچ چکے ہیں، بچہ بھی میچور ہے، بچی بھی میچور ہے، ان کے گھر والے بھی مان رہے ہیں، اس کے باوجود وہاں پر ہمارا قانون رکاوٹ بن رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ شادی نہیں کر سکتے، حالانکہ یہ تو کسی بھی طرح لاجیکلی ٹھیک نہیں ہے. ہاں، قانون سازی اگر کرنی ہے تو وہ درست سمت میں کی جائے، وہ اس سمت میں کی جائے کہ جہاں زبردستی شادی کروائی جا رہی ہے وہاں آپ ڈبل سزا دیں. اچھا، جہاں پر پنچایتوں میں کم سن بچیوں کو حوالے کر دیا جاتا ہے وہاں آپ ڈبل سزا دیں. تو ایسے معاملات میں تو آپ بچوں کو ایسے معاملات کی روک تھام کے لیے درست سمت میں قانون سازی کریں، اس پر تو سب آپ کے ساتھ ہیں. لیکن ایسی قانون سازی جو شریعت اسلامی کے ایک عمومی حکم کو وہ ختم کر دے، اس کی تو گنجائش بہرحال نہیں. تو ڈاکٹر صاحب، یہ خلافت عثمانیہ میں جو حقوق العائلہ کے نام سے جو انہوں نے ایک قوانین بنائے ہوئے تھے، اس میں تو انہوں نے یہ قانون بنایا ہوا تھا کہ جو بچہ ہے اس کے لیے 18 سال ہے اور بچی کے لیے 17 سال ہے. اور انہوں نے ساتھ یہ شک رکھی ہوئی تھی کہ 18 سال اور 17 سال سے پہلے اگر جسمانی صورتحال کو دیکھ کے، یہ میچورٹی ہم کہہ دیں، یا سماجی صورتحال کو دیکھ کے اگر وہ پہلے شادی کرانا چاہتے ہیں تو وہ متعلقہ قاضی کے پاس جائیں گے، صلاح کے قاضی کے پاس جا کر اجازت لے کر وہ نکاح کر سکتے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بل جو ہے یہ انتظامی امور کے لحاظ سے، نہ کہ شرعی قوانین کے لحاظ سے. اچھا، آپ یہ دیکھیے نا کہ جو ہمارے خلافت عثمانیہ کا جو قانون بنا وہ خود اس بات کی طرف مشیر ہے
کہ اگر کوئی پہلے شادی کرنا چاہے تو وہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے، اجازت بھی اس کی اجازت ہے نا، وہ قاضی سے پوچھ لے یا جو بھی صورتحال ہو تو وہ اجازت ہے. جبکہ ہمارے معاملے میں ہمارے ہاں جو قانون سازی ہوئی ہے وہ تو یہ ہے کہ بھائی کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے. تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ درست سمت میں قانون سازی ہونی چاہیے. اگر وہاں پر انتظامی طور پر ایک سماج میں، ایک معاشرے میں اس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں جس میں کم سن بچیوں کی شادی کی وجہ سے نقصانات زیادہ ہیں، جی پہلے تو یہ بھی طے ہونا ضروری ہے نا، تو وہاں پر ایسی قانون سازی کی جا سکتی ہے. اور اس قانون سازی کے لیے پھر یہ بھی ہونا چاہیے کہ جس طرح خلافت عثمانیہ میں تھا کہ اس کے برعکس اگر وہاں پر ایسی صورتحال نہیں ہے یا کوئی اجازت لینا چاہتا ہے تو لے لے. تو انتظامی طور پہ جس حد تک گنجائش ہے، اگر یہ بل وہیں تک رہتا تو ہم نے تو اس سے کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن یہ شریعت اسلامیہ کے ایک عمومی حکم کو ختم کر دیتا ہے بالکل، جس کی کسی بھی طرح حمایت نہیں کی جا سکتی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو کم عمری کی شادیاں ہیں ان کے معاشی طور پر اور سماجی طور پر فوائد ہیں یا نقصانات ہیں؟ دیکھیے، اگر تو ایک تو نعرے ہیں، خوبصورت نعرے جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، ان سے ہٹ کے اگر ہم گراؤنڈ ریالٹیز پہ آئیں اور اگر ہم اپنے معاشرے کا سروے کریں، جیسے ہم خود اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنی فیملیز میں دیکھیں، اپنے سوسائٹی میں ہم خود دیکھیں، تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو کم عمر کی شادیاں ہوتی ہیں ان میں کامیابی کا ریشو وہ بڑی عمر کی شادیوں سے کئی زیادہ ہے. اور اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ جو کم عمر کی بچی ہوتی ہے اسے گھر کی سمجھدار خواتین جس ماحول میں ڈالیں، جس طریقے سے ڈالیں، وہ بڑی آسانی کے ساتھ اس ماحول میں ڈل جاتی ہے، ریزسٹنس نہیں ہوتا، اور وہ بہت آسانی کے ساتھ اس گھر کو ایک اچھے ماحول میں چلا لیتی ہے. اور دوسرا ایک معاملہ ہوتا ہے لڑکوں کے اعتبار سے، مردوں کے اعتبار سے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد ان کے اندر ایک سمجھداری، وہ خود بخود ایک سمجھداری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں نا، ہمارے بڑوں میں ایک عام طور پہ ایک چیز معقولہ بولا بھی جاتا تھا، وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی بچہ وہ خراب ہو رہا ہے تو اس کی شادی کروا دو. تو شادی کروانے کے بعد وہ جو ہے تو اسی طرح ہمارے ہاں کسی کی شادی ہو جائے تو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اب یہ بندہ جو ہے جرگوئی ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ جرگے میں بیٹھنے کے قابل ہو گیا. تو وہ خود بخود اب اس عمر کے اندر جو بچے ہوتے ہیں اگر ان کی شادی ہو جائے تو جہاں ان کو یہ فائدے ہوتے ہیں، وہاں ایک اور بہت اہم بات، اور وہ بہت اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں آج ہم میں سے ہر شخص یہ کہتا ہے کہ وہ بے حیائی ہے ہمارے زمانے میں اور اس سے کیسے بچا جا سکے. اگر ان کم عمر میں جن لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں وہ بے حیائی کے کاموں میں نہ تو ملوث ہوتے ہیں اور نہ ان کی اس طرح کی شکایات آتی ہیں، اور وہ ایک ذمہ دارانہ طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، تو معاشرے کے اندر ایسی مثالیں ہمارے پاس زیادہ ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% ہی ایسی مثالیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی مثالیں زیادہ ہیں جن میں کم عمر کی شادیوں کی جو کامیابی کا جو سکسیس کا ریشو ہے وہ بڑی عمر کی شادیوں سے زیادہ ہے. اچھا، اس کا دوسری طرف بھی ہمارے پاس ایسی مثالیں ہیں کہ جہاں کم عمر کی شادیوں کے کچھ نقصانات بھی ہمارے سامنے آئے ہیں، ہم اسے بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن وہ ریشو کیا ہے؟ کم ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہم سوسائٹی کے اندر جب بھی کسی چیز کو لیتے ہیں یا کسی چیز کو چھوڑتے ہیں تو ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں غالب کیا ہے. جہاں پر بھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ یار غالب اس میں خیر ہے تو اس کو لے لیتے ہیں، اور جہاں پہ غالب شر ہو تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو کم عمر کی شادیوں میں غالب خیر ہے اور ایکسیپشنل کیسز ہیں. تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو قانون سازی کر رہے ہیں وہ ایکسیپشنل جو کیسز ہیں ان کے حوالے سے کریں، نہ کہ کس حوالے سے کریں کہ جس میں عمومی طور پہ لوگ کیا ہو جائیں، مبتلا ہو جائیں. ڈاکٹر صاحب، کم عمری کی شادی اسی وقت کامیاب ہوگی جب اسے انتہائی سادہ رکھا جائے گا. جی، یہ تو ایک دوسرا پہلو ہے کہ جو شادیوں میں ہمارے ہاں جو رسم و رواج آ چکے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے، اور وہ چونکہ ہم بر صغیر میں رہے اور ہندوانہ رسمیں ہمارے ساتھ شامل رہیں تو اس کی وجہ سے ہم نے شادی کو مشکل بنا دیا. آپ دیکھیں نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث جو ہے کہ وہ نکاح زیادہ برکت والا ہے جس میں اس کی ذمہ داری، اس کا خرچ کیا ہوگا، کم ہوگا. تو جتنی سادہ وہ ہوگی نکاح کا معاملہ ہوگا اور جتنی جلدی ہوگا، یعنی یہ بالکل کلیئر بات ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جو لوگ اس وقت نصوص کے اوپر لے کر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں وہ اکثر احادیث کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جن احادیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کو بلوغت کے ساتھ معلق کیا کہ یہ نکاح جو ہے نا وہ بلوغت کے ساتھ معلق ہو، وہ اکثر ان تمام روایات کو ایک دم سے نظر انداز کر دیتے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ فقہائے کرام نے جو جزیات لکھی یا فقہائے کرام نے جو حکم لگائے ہیں تو وہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر صرف اپنی سمجھ کے مطابق لگا لیے. تو ایسا
نہیں ہے. جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ جن اسکالرز نے اس طرح کے اجتہادات کیے ہیں کہ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا میں انہوں نے کہا کہ جب مال کے لیے رشد کی شرط ہے تو پھر نکاح کے لیے بھی رشد کی شرط ہوگی. تو یہ قیاس ایسے ہی ہے کہ بھائی نص جس چیز میں آ جائے اس میں قیاس نہیں ہوتا, جہاں پہ نص نہ ہو وہاں پر قیاس کیا جاتا ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. ڈاکٹر صاحب چونکہ ہمارا تعلق جو ہے وہ ٹیچنگ کے ساتھ ہے، اور جب 10th کلاس جب آخری مراحل میں ہوتی ہے، وہ ان کا سال ختم ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت اگر ہم سروے کریں ان سے، عموماً پوچھتے بھی ہیں، مختلف باتیں پوچھتے ہیں ان کا، وہ کوگنیٹو لیول چیک کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا ہے بچے آپ کیا سوچ رہے ہیں، ہماری نیو جنریشن کیا سوچ رہی ہے. اور ہمیشہ جب بھی 10th کلاس میں بچوں سے شادی کے بارے میں پوچھا گیا ہے تو وہ سارے تقریباً تیار تھے. تو ان کی ایج بنتی ہے تقریباً 15-16 سال. 15-16 جی سال میں وہ تقریباً ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بس ایگزام ہو میٹرک کا اور والدین ہماری شادی کرا دیں. اچھا دیکھیں یہ بالکل نیچر کے مطابق ہے. ہم نے تو دیکھیں اسی وجہ سے تو ایک بات یہ کہی ہے کہ نکاح جو ہے وہ بنیادی طور پہ ریکوائرمنٹ کس کی ہے, جسم کی ہے یا ذہن کی ہے؟ تو وہ تو بنیادی طور پہ جسم کی ریکوائرمنٹ ہے نا, بنیادی طور پہ. جب بچے کے اندر بنیادی طور پر بلوغت کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب اس کی جو باڈی ہے, اس کا جو جسم ہے وہ نکاح کے قابل ہو چکا ہے. یہی اس کے سائن ہوتے ہیں. اور یہ باتیں صرف کہنے کی نہیں ہے, بلکہ جیسے آپ نے کہا کہ میٹرک کے بچوں کو سروے کر کے آپ دیکھ لیں, آپ اسی طرح ہمارے ہاں جو اس عمر کے بچے ہوتے ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں وہ مارکیٹ میں بھی آتے ہیں تو وہ بہترین کام کرنے والے ہوتے ہیں. تو وہ ان بچوں کے اندر وہ ریکوائرمنٹ پیدا ہو چکی ہوتی ہیں, اور ان ریکوائرمنٹ کو اگر وہ پورا نہیں کریں گے, اچھا جتنے لوگ یہ اس طرف آ رہے ہیں نا, وہ ایک پہلو کو تو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ان کی اس ریکوائرمنٹ کا پھر حل کیا ہے, وہ کیسے پوری ہوگی. مثلا آپ ایک آدمی کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ کو بھوک لگی ہے, تو آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں بھائی تم نے کھانا نہیں کھانا, یا تم نے اپنی اس بھوک کو اور اس پیاس کو ختم نہیں کرنا, اس لیے ختم نہیں کرنا کہ ابھی تم میچور نہیں ہو, مینٹلی پہلے میچور ہو جاؤ. تو یہ ویسے مطلب ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا عقل کے ساتھ, لاجک کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں جس جگہ پر وہاں پر جہاں بچوں کے ساتھ ایکسیپشنل کیسز میں ان کا ناجائز استعمال ہو رہا ہو تو اس استعمال کو روکنا چاہیے. دیکھیے ملک میں بھی قوانین بنتے ہیں, اگر کوئی کسی قانون کا ناجائز استعمال کر رہا ہے تو اس ناجائز استعمال کرنے والے کو روکا جاتا ہے, چاہے جائے کہ ہم اس قانون کو ہی کیا کر دیں, ختم کر دیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, کافی فائدہ ہو گیا ہے اس سے, کافی ایکسپلینیشن جو ایمبیگوٹی تھی تقریباً وہ کلیئر ہو گئی ہے. امید ہے ہمارے ویوز اور جو سننے والے ہیں, دیکھنے والے ہیں, ان کو یہ پسند آیا ہوگا. اس سے متعلق کسی بھی قسم کا کوئی بھی کوسچن ہے آپ اسے کمنٹ سیکشن میں چھوڑیں تاکہ آئندہ پروگرام میں ہم اسے مزید ڈسکس کر سکیں. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں, تب تک فی امان اللہ.